الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں محمد عابد خان ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد پر سلسلہ وار گفتگو کرتے چلے جا رہے ہیں، آج ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں کتنی دفعہ یہ کلمہ استعمال کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین بہت پیارا کلمہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی آیہ کریمہ بھی ہے، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ اور ناظرین، کوئی کلمہ کتنا بھی پیارا ہو، اس کی مٹھاس، اس کی امپورٹنس اس وقت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے کو قرآن مجید فرقان حمید میں استعمال کرتا ہے، اور پھر جب اس کلمے سے آغاز ہی کسی کلمے سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا کرتا ہے تو پھر اس کی اہمیت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی اہمیت میں اضافے کا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے کو قرآن پاک میں کتنی جگہ استعمال کیا ہے اور اس کا سیاق و سباق کیا ہے۔ تو آئیے آج کے اس ولاگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں کس طرح آیا ہے اور کتنے پیارے انداز میں آیا ہے۔ سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، پوری دنیا کے مسلمان پڑھتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ وہ کلمہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کی ہر نماز کے لیے اور ہر نماز کی پہلی رکعت کے لیے کہ جب نماز شروع ہو تو کس کلمے سے شروع ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چننا تھا، تو وہ کتنا پیارا کلمہ ہوگا اور کتنی اس کی امپورٹنس ہوگی، کتنی مٹھاس ہوگی، اس میں کتنا پیار ہوگا کہ ساری دنیا کے مسلمان جب نماز شروع کرتے ہیں تو وہ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ ہاتھ باندھ کے وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یعنی اعوذ باللہ ثنا تعوذ تسمیہ پڑھ کے تو وہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ الحمدللہ رب العالمین سے آغاز کرتے ہیں۔ اور پھر ساری سورہ فاتحہ 7 کی 7 آیتیں دیکھ لیں، ساری آیات اپنے اندر مٹھاس ہی مٹھاس لے کے بھری ہوئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا یہ اعجاز ہے، یہ کمال ہے اس کلام کا کہ نہ ایسی آیات پہلے کبھی نازل ہوئیں اور نہ ایسی آیات اس کے بعد کبھی نازل ہوں گی، کیونکہ قرآن آخری کتاب ہے اور اب نازل نہیں ہونا، کوئی کتاب آنی نہیں، نہ کوئی نبی آنا ہے۔ تو ناظرین، اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد یہ جو کلمہ ہے، یہ پارہ نمبر 7 سورت نمبر 6 الانعام صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلمہ ارشاد فرمایا ہے، اور کس طریقے سے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شروع میں اس سے پہلے کافر قوموں پر اپنے عذاب کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُطِعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یعنی ان کا لمبا ڈیٹیل میں پیچھے سے ذکر آ رہا ہے مختلف قوموں کے کاموں کا، ان کے برے کاموں کا، اور پھر ان پر جو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور پھر کاٹ دیا اللہ تعالیٰ نے جڑ کو، کن کی جڑ کو؟ ظلم کرنے والی قوموں کی جڑ کو کاٹ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ جو ظلم کرنے والے ہیں دنیا میں وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ نہیں رہا، اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کچھ کر نہیں سکتا۔ یاد رکھیے، دنیا میں جتنے بھی ظلم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت عملی ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی تدبیر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ان بطش ربک لشدید، اے سننے والے آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں پچھلی ساری قوموں کے ذکر کیے ہیں، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے عذابوں کا ذکر کر کے کیا فرمایا؟ فَقُطِعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاٹ دی اللہ تعالیٰ نے جڑ ظلم کرنے والی قوموں کی۔
اب یہاں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں والحمد للہ رب العالمین بولنے کا مطلب کیا ہے؟ بالکل میرا یہی، میں اس طرح کی باتیں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے یہ کلمہ بولنا کہاں پہ ہے۔ یہاں پہ بولنے کا مطلب یہ ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ تعلیم دے رہا ہے کہ جب کسی ظالم قوم کا تذکرہ ہو، ان کی برائی کا، ان کی بے حیائی کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پر عذاب کا، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان پر عذاب کیا، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو تباہ و برباد کر دیا، تو پھر آپ الحمدللہ رب العالمین بولیں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان قوموں میں نہیں پیدا کیا، ہم ان قوموں میں سے نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں اس بات پہ کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم ایمان والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مومن پیدا کیا ہے، اس بات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس کے علاوہ کوئی اور پوائنٹ بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ وہ مجھے بتائیے، کمنٹ میں بتائیے، تاکہ نیکسٹ ٹائم جو ہے میں وہ بھی جو ہے اس کا بھی آپ کے سامنے اظہار کروں کہ اور یہاں پہ کیا بات ایسی آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے والحمدللہ رب العالمین، کہ یہاں سننے والے کو اور پڑھنے والے کو الحمدللہ رب العالمین بولنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پارہ نمبر 11 ہے، سورت نمبر 10 ہے، سورہ یونس، اور اس کی آیت نمبر 9 ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ جنتیوں کے جو اعمال ہوں گے، جنتیوں کے روزمرہ ڈیلی ان کی ڈائری، ان کے کام کیا کریں گے، جنتی بے شمار کام کریں گے، لیکن یاد رکھیے جنتیوں کا کوئی کام ایسا نہیں ہوگا جو ان کو رنج دے، جو ان کو تکلیف دے، کوئی ایسا کام نہیں ہوگا، سارا انجوائمنٹ ہوگی۔ جنتیوں کے جتنے بھی کام ہوں گے سب انجوائمنٹ ہوگی، انجوائے والے کام ہوں گے، اور کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو ان کو تھکاوٹ دے، تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ کیا بات ہے، یعنی کام کریں گے تھکاوٹ نہیں ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کمال کرے گا، جنتیوں پر کمال کی نعمتیں ہوں گی کہ ان کو نہ تھکاوٹ ہوگی نہ ان کو تکلیف ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہ کیا کہیں گے، یہ آپ سیاق و سباق پڑھیے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جنتیوں کی نعمتوں کا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، کہ جو لوگ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اعمال صالحہ کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے گا ان کے ایمان کی، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کی ہدایت دے گا۔ یہ جملہ بہت جو ہے نا سمجھنے والا ہے کہ دیکھیں کہ ایمان کی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بات کر دی، ٹھیک ہے، عمل الصالحات کی تو پہلے ہی بات کر دی کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے گا ان کے ایمان کی۔ یہ کون سی ہدایت کی بات ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور اعمال صالحہ کریں گے ان کو دو چیزوں کی ہدایت ملے گی۔ ایک تو ان کو جو ہے قیامت، یعنی کہ ان کی آخری زندگی تک وہ ایمان پہ قائم رہیں گے، کہ وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، اب وہ مسلسل اپنے آپ کو رننگ پوزیشن میں انہوں نے رکھا ہے، تو چانس اس کا زیادہ ہے۔ باقی تو اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ خاتمہ ایمان پہ ہونا ہے کہ خاتمہ جو ہے وہ کفر پہ ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاتمہ ایمان پہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ لیکن چانس زیادہ ہے کہ آپ ایمان لائے ہیں اور آپ اعمال صالحہ کر رہے ہیں، تو چانس اس کا زیادہ ہے کہ آپ کا ایمان جو ہے مرتے دم تک قائم رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے وعدہ کر رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے ان کا زیادہ چانس یہ ہے کہ وہ مرتے دم تک ایمان پر قائم رہیں گے اور اعمال صالحہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ ایک نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ 5 نمازوں کی توفیق عطا فرمائے گا، 5 نمازیں پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تہجد کی توفیق عطا فرمائے گا، اشراق چاش کی توفیق عطا فرمائے گا۔ وہ ایک قرآن کی آیت کی تلاوت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو
پورا رکوع تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، جو رکوع پڑھے گا اس کو پورا پارہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا، جو پارہ پڑھے گا اس کو پورا قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور جو ایک وقت میں اللہ کا ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صبح و شام ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ یہ اس آیت کا مطلب کہ یہدیہم ربہم ایمانہم، وہ اللہ کی ہدایت جو ہوگی وہ ان کے سامنے مشعل راہ بن کر چلے گی، کہ جیسے ایک شمع آگے آگے چلتی ہے، سرچ لائٹ آگے آگے چلتی ہے اور اس کی روشنی میں جو راہگیر چلتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ان کو لے کر چلے گی اپنے ساتھ ساتھ، اور ان کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہوگی کہ ادھر ادھر وہ ہونے لگیں گے تو وہ ہدایت الہی اس کا ہاتھ پکڑ لے گی، اس کا پاؤں پکڑ لے گی، گناہوں کی طرف وہ بڑھنے لگے گا، اس کا راستہ رک جائے گا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسباب ایسے بنا دیتا ہے کہ وہ گناہ نہیں کر پاتا۔ وہ کیوں نہیں کر پاتا؟ اس کے پیچھے اس کے باپ کی دعا ہوتی ہے، اس کے پیچھے اس کے ماں کی دعا ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی اس کے کسی بزرگ کی دعا ہوتی ہے۔ تو یہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بھی اس کے پیچھے ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان الذین آمنوا، خلوص دل سے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، خلوص دل سے اخلاص سے ایمان انہوں نے اعمال صالحہ کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہوگی وہ ان کے آگے اور پیچھے، دائیں بائیں، کسی طرف سے ان کو گمراہ نہیں ہونے دے رہے، کسی طرف سے ان کو بہکنے نہیں دیا جا رہا، ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور یاد رکھیے جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا اور کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس طرح کی ہی ہدایت مانگے اللہ تعالیٰ سے، دماغ میں دل میں یہی سوچ رکھیں یا اللہ ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما، ہم تو اس قابل نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 10 میں یہ آپ سے وعدہ بھی کر لیا ہے کہ اگر آپ ایمان لائیں گے، اعمال صالحہ کریں گے تو میری ہدایت پھر آپ کو ساتھ لے کے چلے گی، اور جب یہ ہدایت لے کے چلے گی تو نتیجے میں کیا ملے گا؟ جنت ملے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ جنت کیا ہے؟ کیسی جنت ہے؟ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت ملے گی اور جو محل ہوں گے ان کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی۔ یہ کیسی نہریں ہوں گی اور کیسے بحری ہوں گی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، لیکن آپ کی سوچ سے بھی بالا تر ہوں گی، آپ کے وہم و گمان سے بھی بالا تر ہوں گی۔ ایسی نہریں ہوں گی کہ دنیا کے بڑے بڑے آرکیٹیکٹ جو ہیں حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیا کمال ہوا ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اتنی نعمتوں میں وہ جنتی ہوں گے، اتنا کرم میں وہ جنتی ہوں گے، تو پھر وہاں جا کے وہ ایک ہی بات کریں گے، کہیں گے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔ ان کی بات چیت کیا ہوگی، کہیں گے سبحانک اللہم اور السلام علیکم، السلام علیکم، ملنا بتنا سلام کے ساتھ، یعنی اچھی گفتگو کریں گے۔ اچھی گفتگو، سلام کا مطلب ہے اچھی گفتگو ہوگی، ان کی آپس میں میل جول، کوئی چغلی نہیں، کوئی غیبت نہیں، کوئی گالی نہیں، کوئی گلوچ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دل پہ گراں گزرے، ایسا کوئی گند گند کچھ نہیں ہوگا۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کا دعویٰ ہوگا یا اللہ تو پاک ہے، یا اللہ تیری ذات بھی پاک ہے، اور آپس میں بات چیت پیاری میٹھی میٹھی بات چیت ہوگی ان کی۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور پہلی بھی ان کی یہی بات ہوگی سبحانک اللہم، آخری بھی ان کی یہی بات ہوگی الحمد للہ رب العالمین۔ یعنی بات یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی محفل سٹارٹ کریں گے تو سبحانک اللہم سے اپنی محفل کا آغاز کریں گے اللہ کی تسبیح سے، اور پھر میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، اور جب محفل کا اختتام کریں گے تو اللہ کی حمد کے ساتھ محفل کا اختتام کریں گے۔ یہ دیکھیے 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، پھر آپس میں میٹنگ کا ذکر کر دیا، وتحیتہم فیہا سلام، اور آپس میں میٹنگ کریں گے، میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، ایک دوسرے پر سلام بھیجیں گے، کوئی لچر گفتگو نہیں کریں گے، لغو بات نہیں کریں گے، اور اینڈ میٹنگ کا کیا ہوگا؟ وآخر دعواہم، اور آخری دعویٰ ان کا کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ کی حمد کے ساتھ ہی وہ اپنی
بات کا، اپنی محفل کا اختتام کریں گے۔ محفل کا ابتدا سبحانک اللہم کے ساتھ، اللہ کی تسبیح کے ساتھ، محفل کا اختتام اللہ کی حمد کے ساتھ۔ تو اے میرے ناظرین، اے میرے سننے والوں، کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم دنیا کے اندر بھی جب بیٹھیں اللہ کی تسبیح کے ساتھ ہم بات شروع کریں، لغو باتیں نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں، بےہودہ باتیں نہ کریں، اور جب ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں تو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کریں، تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ پھر لازمی اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا کہ جو جنتیوں میں جا کے جنت میں کام کرنے ہیں، دیکھو میں نے ان کو بتائے، انہوں نے دنیا میں وہ کام شروع کر دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد جناب پارہ نمبر 24 ہے، سورت نمبر 39 ہے الزمر، اس کی آیت نمبر 75 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے کہ فرشتوں کا، کہ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ، یہ اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سارے قرآن پاک پڑھنے والوں سے، کہ اے قرآن پاک پڑھنے والوں، آپ قیامت والے دن فرشتوں کو دیکھو گے کہ وہ فرشتے کیا کر رہے ہوں گے؟ حافین من حول العرش، انہوں نے اللہ کے عرش کو گھیرا ڈالا ہوا ہوگا، اس کا طواف کر رہے ہوں گے، اس کے ارد گرد چکر لگا رہے ہوں گے، گھیرا ڈال کے چکر لگا رہے ہوں گے۔ جیسے خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے نا، اسی خانہ کعبہ کے اوپر عرش معلیٰ ہے، اور اس عرش معلیٰ کا طواف کرتے ہیں فرشتے، اور قیامت والے دن آپ دیکھ لو گے جا کے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، آپ دیکھو گے روز قیامت فرشتوں کو کہ وہ عرش کا طواف کر رہے ہیں، عرش کو گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، اور یسبحون بحمد ربہم، اور کر کیا رہے ہیں؟ تسبیح، سبحانک اللہم وبحمدک، بس یہ تسبیح کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے حمد کیا ہے ان کی، وہ آگے بتائے گا اللہ تعالیٰ۔ وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْحَقِّ، اور ہر بات کا فیصلہ ان کے درمیان حق کے ساتھ ہو جائے گا، یعنی فرشتوں کے درمیان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سارے فیصلے حق کے ساتھ کر دے گا، اور تمام وحوش و طیور کے درمیان بھی سارے فیصلے حق کے ساتھ کر دے گا، اور جنوں انسانوں کے درمیان بھی تمام فیصلے اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ کر دے گا۔ جب انصاف کے ساتھ سارے فیصلے ہو جائیں گے تو پھر وقیل الحمدللہ رب العالمین، ساری مخلوقات جو ہوں گی وہ ایک دفعہ بآواز بلند پکار اٹھیں گی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو یہ اس کے بعد آگے چلیے، آگے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، پارہ نمبر 24 ہے، سورت نمبر 40 المؤمن ہے، جسے غافر بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 64-65 میں اللہ تعالیٰ کس طرح اپنی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، یہ بڑا یہ سننے والا ہے، اور یہ آپ میرے سے جڑے رہیں، میرے ولاگز کو سنتے رہیں۔ یہ جب اللہ تعالیٰ کی حمد کے سارے میں چیپٹر ختم کر لوں گا، کچھ دیر بعد ہی یہ چیپٹر ختم ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر میں آپ کے سامنے وہ قرآن پاک سے چیدہ کلمات نکال کے ان کا ایک ولاگ بناؤں گا کہ آپ ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھیں اور صبح و شام ان کلمات کی تلاوت کریں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والوں میں آپ نے اپنا شمار کروانا ہے، اور نمازوں کے بعد آپ کو نہیں پتا کہ کیا پڑھنا ہے، صبح و شام کیا اذکار ہے، تو میں قرآن مجید فرقان حمید سے نکال کے آپ کے سامنے لاؤں گا، اور ایک ولاگ اس طرح کا آپ کے سامنے لازمی کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج یا کل تک یہ ہو جائے گا، تو اس لیے جڑے رہیں آپ۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، یہ اب بڑی کمال کی اللہ تعالیٰ نے حمد بیان کی ہے، یعنی حمد اور ثنا دونوں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار بنایا، رہنے کی جگہ بنائی، ٹھکانہ بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وصورکم، اور تمہاری شکلیں بنائی، تمہاری تصویریں بنائی، فاحسن صورکم، اور کیا ہی اچھی تمہاری شکلیں بنائی، سبحان اللہ، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں رزق دیا پاک چیزوں میں سے۔ اب یہ دیکھیے کہ پوری دنیا میں جو تصویر انسان کی ہے، جو خوبصورتی انسان کی ہے، وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے، وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے، سب سے خوبصورت کائنات کے اندر، خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو جس کو اللہ خود خوبصورت کہے تو پھر وہ خوبصورت نہیں تو اور کیا ہے؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَصَوَّرَكُمْ، اور تمہاری شکلیں بنائیں، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور بہت اچھی کمال کی شکلیں بنائیں، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاک چیزیں تمہیں کھانے کے لیے دیں۔ آپ دیکھیں جا کے نیشنل جیوگرافک چینل پہ، اور جانوروں کی کتنی گندی گندی خوراکیں ہیں۔ کئی جانور ہیں وہ غلاظت کھاتے ہیں، کئی کیچڑ میں لت پت چیزیں کھا جاتے ہیں، کئی جانوروں کی خوراک آپ دیکھیں تو آپ کو گھن آتی ہے، وامٹنگ ہو جاتی ہے، اور جو اندر گیا ہے وہ بھی باہر آ جاتا ہے۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا رزق دیا ہے، کتنا اچھا کھانے کے لیے دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو پھل ہیں وہ انسان کے لیے رکھے، اور جو پتے ہیں وہ جانوروں کے لیے رکھے۔ کمال کی بات نہیں ہے کہ انسان پھل کھاتا ہے ایک چیز کے، اور جانور اسی چیز کے پتے کھاتا ہے۔ گندم انسان کھاتا ہے، اور اس کا بھوسا جو ہے وہ گائے بیل کھاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان نہیں ہے بندوں پر؟ تو پھر اے بندے مجھے یہ بتاؤ کہ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی اچھی خوراک رکھی، اتنا اچھا کھانا رکھا، تو پھر کوئی بندہ خود غلاظت میں جائے، گند میں جائے، تو کتنی بری بات ہے، کتنی بری بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو جب کوئی بندہ غلاظت میں منہ مارے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ غصہ نہیں کرے گا کہ دیکھو اے بندے، میں نے تیرے لیے کتنا پاک رزق رکھا، اور تمہیں ہر گند سے بچایا، تیری فطرت میں پاکی رکھی، تیری طبیعت میں پاکی رکھی، نفاست رکھی، اور تو ساری نفاستوں کو چھوڑ کے تو غلاظتوں میں دھکے کھانا چاہتا ہے؟ تو جا دفع ہو، پھر غلاظتوں میں دھکے کھا، لیکن یاد رکھ یہ تیرا فیصلہ اپنا ذاتی فیصلہ ہے۔ تیرے رب نے تیرے لیے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا، تیرے رب نے تو تیرے لیے پاک کھانا رکھا تھا، تیرے رب نے تو تیرے لیے پاک خوراک رکھی تھی، اور ساری دنیا کی خوراکوں میں سے سب سے اچھی خوراک ہے انسان تیرے لیے رکھی تھی۔ لیکن افسوس ہے تجھ پہ کہ تو نے ساری پاک خوراکوں کو چھوڑ کے تو نے اپنے لیے غلاظت کا انتخاب کیا۔ اب جا، یہی غلاظت تیرا مقدر ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غلاظت میں ہی لے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پاک ستھری خوراک رکھی، اور فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے جو تم پر اتنے احسانات کرتا ہے، تمہیں اتنی اچھی اچھی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، بس برکت والا ہے اللہ تعالیٰ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں، اگر آپ نماز کے بعد یہ الفاظ بولیں تو ترجمہ آپ کے ذہن میں ساتھ ساتھ چل رہا ہو تو وہ کیا کمال کی نماز ہو جائے گی۔ نماز کے اندر بھی پڑھیں ان آیات کو، اور نماز کے بعد بھی پڑھیں، تو پھر دیکھیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے کیسے ہیں، اللہ کے رحمت کے دروازے کھلتے کیسے ہیں۔ پھر آپ اس کا جلوہ دیکھیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے جلوے آپ دیکھیں گے۔ اور اگلی آیت میں، اب یہ پہلی آیت پڑھنا آپ کے لیے بڑا ضروری تھا تاکہ پچ بن جائے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو اس سے پہلے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروا دیا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ هو الحی لا الہ الا ہو، وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فادعوہ، پھر اسی کو ہی پکارو، مخلصین لہ الدین، خاص اسی کے ہی بن کے۔ دماغ کے اندر کسی غیر کا خیال نہیں آنا چاہیے، کوئی غیر نہ ہو۔ جب نماز پڑھیں اتنی ارتکاز توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں، گم ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایسے عبادت کر کہ جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تو ایسی عبادت نہ کر سکے پھر کم از کم اتنا تو خیال ہو کہ وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ کم صورتحال ہے، اور اس کے علاوہ کوئی صورتحال نہیں۔ بس نمازیں دو ہی ہیں کہ یا تو اللہ کو دیکھ رہا ہو یا اللہ تجھے دیکھ رہا ہو، اس کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں۔ تو وہ یہ جو پڑھتے ہیں تیزی سے گڑبڑ اس طرح، یہ کیا نماز ہوئی؟ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اتنی جلدی اللہ کے بندے تیرا رابطہ کیسے ہوگا اللہ تعالیٰ سے؟ تو پہچانے گا کیسے اللہ تعالیٰ کو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش میں کیسے لے کے آئے گا؟ تیرا تو رابطہ ہی نہیں ہو رہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ جب تو کسی کو فون کال کرتا ہے اور فون کال پہ تو ایسے باتیں بول جائے جلدی سے، تو وہ بندہ فون بند کر دے گا، وہ کہے گا پہلے بات کرنی سیکھ کے آ،
تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو تیرا فرینڈ ہے یا تیرا جو ریلیٹو رشتہ دار ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم نے اس سے بھی کم سمجھ لیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سلیقے سے تو بات کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ طریقے سے بات کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو سمجھ کے بات کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور کر کے بات کرے؟ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی شان نہیں سمجھتا؟ تو پھر اگر تو اتنی شان نہیں سمجھتا تو پھر تو جس جگہ پہ اللہ کو رکھے گا اللہ تجھے اس جگہ پہ رکھے گا۔ پھر تو نے اللہ کو اس جگہ پہ رکھا ہوا ہے کہ تو اپنے دوستوں کے ساتھ کتنے سلیقے سے بات کرتا ہے، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کتنے سلیقے سے بات کرتا ہے، تو اپنے باس کے ساتھ کتنے ادب سے بات کرتا ہے، اور جب رب سے بات کرنے کی باری آتی ہے تو تجھے سارے طریقے بھول جاتے ہیں، تجھے سارے سلیقے بھول جاتے ہیں، اور تو بات جو کر رہا ہوتا ہے تجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ٹھیک ہے، تیری الفاظ بھی پورے نہیں ہو رہے ہوتے، نہ کوئی رکوع نہ کوئی سجدہ صحیح طرح کا، تو کیا ایسی نماز ہے؟ ایسی نماز منہ پہ تے ماری جائے گی، ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو پھر اپنے آپ کو بدلو، اگر چاہتے ہو نا تو اپنے آپ کو بدلو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، چاہے نماز میں ہو چاہے نماز سے باہر، سارے شرک چھوڑ دو، غیر اللہ کو چھوڑ دو، غیروں کو پوجنا چھوڑ دو، غیروں کی باتیں چھوڑ دو، اور ایک اس اللہ کے ہو جاؤ۔ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں، سارے کنسیپٹ کلیئر ہو گئے، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، اس اللہ کا شکر ہے جس اللہ نے مجھے یہ سارے کنسیپٹ دیے، جس اللہ نے مجھے اس طرح کی تسبیح کرنے کی توفیق عطا فرمائی، جس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح کی حمد کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ تو یہ جب آپ کریں گے نا تو پھر مزہ آئے گا، نماز کے اندر بھی نماز کے باہر بھی۔ اس کے بعد پارہ نمبر 23 ہے، سورہ صافات ہے، اس کی آیت نمبر 180، 81، 182 ہے۔ یہ تسبیح ہے اور یہ حمد ہے، بہت پیارے الفاظ ہیں، یہ بھی ان چند چنیدہ حمد و ثنا ہیں جو بہت مشہور ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کمال کے جملے بولے ہیں، ہمیں یہ یاد کرنے چاہیے، اور ہمیں نماز میں اور نماز کے بعد ان کو، اور صبح و شام کے اذکار میں ان کو شامل کرنا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہارا رب ہے، عزت والا رب ہے، اور جو یہ رب پر الزام لگاتے ہیں کافر، مشرک، ایتھسٹ، نیچری، یہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ پر گھٹیا گھٹیا الزام لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان ربکا، تیرا رب ان سارے الزامات سے پاک ہے، رب العزت، وہ عزت والا رب ہے، وہ ان سارے گھٹیا الزامات سے پاک ہے، وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہے رسولوں پر جو اللہ تعالیٰ کا ہدایت کا پیغام انہوں نے انسانوں تک پہنچایا، انسانوں تک لے کر آئے، سلامتی ہے ان کے لیے، والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو یہ بھی بہت پیارے کلمات ہیں۔ اس کے بعد پارہ نمبر 25 ہے، سورت نمبر 45 ہے الجاسیہ، آیت نمبر 36-37 ہے، بہت پیاری حمد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور کیا ہے جی، کہاں سے بات سٹارٹ ہوتی ہے؟ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ، پس تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، حمد اللہ کے لیے ہی ہے جو تمام آسمانوں کا رب ہے۔ رب کا مطلب یہاں مالک ہی نہیں ہے، رب کا مطلب ہے ان کو پالنے والا، ان کو کھڑا رکھنے والا، ان کو قائم رکھنے والا، ان کو زندہ رکھنے والا، ان کو حرکت میں رکھنے والا کون ہے؟ رب، رب السماوات و رب الارض، وہ آسمانوں کا بھی رب ہے، وہ زمینوں کا بھی رب ہے، رب العالمین، تمام جہانوں کا وہ رب ہے۔ جتنے بھی جتنی کہکشائیں ہیں، جتنی گلیکسیز ہیں اس کائنات کے اندر، وہ تمام گلیکسیز کا رب ہے، رب العالمین۔ یہ عالمین کا مطلب کسی کو سمجھ نہیں آتا تھا، اب انسان نے اس کا مطلب نکالا ہے، دریافت کیا ہے کہ جتنی گلیکسیز ہیں، ہر گلیکسی ایک عالم ہے، ہر گلیکسی ایک عالم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ساری گلیکسیز کا رب ہے، رب السماوات و رب الارض۔ آسمان اور زمین کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے آگے بھی کچھ ہے، اب اس سے آگے بھی کچھ ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے آگے بھی کچھ ہے، اور وہ جو سارے عالمین ہیں
ان سب کا بھی رب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جن عالمین کو آپ دریافت کر چکے ہو اللہ تعالیٰ ان کا بھی رب ہے، اور جن کو نہیں دریافت ابھی تک کیا، ابھی دریافت کرو گے آپ، اللہ تعالیٰ ان کا بھی رب ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا یہ کل 7 جگہیں بنتی ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے الحمد للہ رب العالمین کہا، اور یہ 7 بہت پیارے کلمات ہیں۔ ان 7 کو میں ڈسکرپشن میں ان کے سارے حوالے لکھ دوں گا، ساری آیات کے حوالے، ہو سکتا ہے میں آیات بھی لکھ دوں گا، ساری آیات بھی لکھ دوں گا، ترجمہ بھی لکھ دوں گا ان کا۔ تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ڈسکرپشن کو پڑھیں اور بار بار سنیں، اور ان آیات کو اگر آپ پڑھ نہیں سکتے کم از کم ان کو سن لیں، ترجمے کے ساتھ ان کو سن لیں، کہ سننا جو ہے اگر آپ کے لیے پاسبل تو سننا تو پاسبل ہے نا، سن تو سکتے ہیں، بڑی کمال کی آیات ہیں۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی گفتگو، آج کا ولاگ بہت اچھا لگا ہوگا، اور آپ اپنے کمنٹ کا بھی اظہار کریں گے کہ ولاگ کیسا لگا آپ کو، اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فیس بک کے گروپس میں، اپنے واٹس ایپ کے گروپ میں شیئر بھی کریں گے، تاکہ یہ سلسلہ آگے بھی بڑھے، اور جن لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی مٹھاس نہیں پہنچی ان لوگوں تک بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کی مٹھاس پہنچے، کیونکہ جتنا آگے شیئر کریں گے آپ کو اجر ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیار ملے گا۔ تو ناظرین، آخر میں جتنے بھی میرے اس چینل کو سننے والے ہیں، اس ولاگ کو سننے والے ہیں، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مشکلات، ان کے مصائب، ان کی تکلیفیں دور کرے۔ اگر کسی کے بچے بچی ہے تو ان کی اللہ تعالیٰ شادیاں کرے، اگر کوئی بے گھر ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو گھر عطا فرمائے، اور کوئی بے جوڑ ہے اللہ تعالیٰ اس کو اچھا رشتہ عطا فرمائے، اور اگر جو ہے کوئی خاندانی ناچاکی ہے اللہ تعالیٰ اس کی خاندانی ناچاکی کو دور کرے، کوئی کاروبار میں بندش ہے، کوئی کاروبار بند ہے، کوئی کاروبار نہیں صحیح، اللہ تعالیٰ اس کو رزق حلال عطا فرمائے، کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ سب اپنے بہن بھائیوں کے لیے آپ بھی دعا کریں، اور تمام مسلمانوں کے لیے اچھے جذبات رکھیں، تمام ایمان والوں کے لیے اچھے جذبات رکھیں، اپنی کمیاں کوتاہیاں ہر وقت دیکھیں کہ آپ میں کیا کمیاں ہیں، کیا کوتاہیاں، ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کے اوپر نظر رکھیں۔ آپ اپنی کمیوں کوتاہیوں پر نظر رکھیں، ایک ایک کر کے دور کریں، چاہے ہفتے میں ایک دور ہو جائے، مہینے میں ایک دور ہو جائے، اپنی کمیاں کوتاہیاں دور کریں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی ساری کمیاں کوتاہیاں دور ہو جائیں گی، اور آپ کے لیے نئے ٹاسک آ جائیں گے سامنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ پہ چھما چھم برسنی شروع ہو جائے گی۔ انہی دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔